مومن کے لیے اچھی موت اور خوش نصیب خاتمے کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی علامت یہ ہے کہ جب ایک بندہ مومن کا اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اس ملاقات سے گھبراتا نہیں بلکہ اس کا مشتاق ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ صحیح مسلم 2684 میں آتا ہے کہ جب ایک نیک روح کے دنیا سے جانے کا لمحہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 عظیم خوشخبریاں سناتا ہے: اپنی رحمت کی نوید، اپنی رضا کی بشارت اور اپنی جنت کا مژدہ۔ یہ وہ انعام ہے جسے پا کر اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھتا ہے اور وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ اے اللہ، مجھے جلدی اپنے پاس بلا لے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نیک لوگوں کے چہروں پر انتقال کے وقت ایک پرسکون مسکراہٹ دیکھی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب کسی بدکردار شخص کا وقت آتا ہے تو اسے بھی ایک خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تیرے لیے اللہ کا عذاب اور اس کی ناراضگی تیار ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد وہ شخص اللہ سے ملاقات کے لیے کتنا بے چین ہوگا۔ اچھے خاتمے کی دوسری علامت یہ ہے کہ کسی شخص کا انتقال جمعے کے دن یا جمعے کی شب میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کا مفہوم جامع ترمذی کی روایت 1074 میں ملتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یا رات میں وفات پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ تیسری نشانی جو ایک بہترین موت کی دلیل ہے وہ شہادت کا رتبہ پانا ہے۔ صحابہ کرام کے ایک سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ شہید صرف وہی نہیں جو میدان جنگ میں اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے جان دیتا ہے، بلکہ شہداء کی اور بھی اقسام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طاعون یا کسی ایسی ہی وبا میں انتقال کر جائے، جو شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پا جائے، جو پانی میں ڈوب کر اپنی جان دے دے، جو کسی دیوار یا عمارت کے ملبے تلے دب کر مر جائے، وہ عورت جو بچے کی پیدائش یعنی ولادت کے دوران وفات پا جائے، جو شخص آگ میں جل کر دنیا سے رخصت ہو جائے، اور وہ شخص بھی شہید ہے جو اپنے مال و اسباب کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے۔ خوش قسمت خاتمے کی چوتھی علامت یہ ہے کہ کوئی شخص اسلامی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہو اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے۔ ایسا شخص بھی اللہ کے نزدیک عظیم مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ پانچویں نشانی اس شخص کی موت ہے جو حج یا عمرے کے لیے گیا ہو اور احرام کی حالت میں ہی اس کا وصال ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں بھی خوشخبری سنائی ہے۔ چھٹی علامت، جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت میں اشارہ ملتا ہے، یہ ہے کہ مومن کے انتقال کے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ اور ساتویں سب سے خوبصورت نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے آخری الفاظ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام یہ کلمہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے قریب المرگ شخص کے پاس بیٹھ کر اسے نرمی سے کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ بعض لوگ پانی پلانے پر زور دیتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس آخری لمحے میں اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری کروانے میں مدد کرنا اس کے حق میں سب سے بڑا احسان اور بہترین دوا ہے۔ جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ اس کی زبان پر اللہ کا نام ہو، وہ یقیناً جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔